بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا سکسth لیکچر آف لا آف ایکویٹی. آج کے لیکچر میں ہم لمیٹیشنز آف دا میگزم ہی ہو سیکس ایکویٹی مسٹ کم وتھ کلین ہینڈز اینڈ اٹس یوزز ان پاکستان کے متعلق ڈسکس کریں گے. یعنی کہ یہ جو میگزم ہے اس کی لمیٹیشنز کیا ہے اور پاکستان میں یہ یوز ہوتا ہے کن کن قوانین میں، ان سب کو ہم ڈسکس کریں گے آج. تو لمیٹیشنز میں کنڈکٹ آف ایڈورسری، یعنی کہ جو مخالف ہو، جو اپوننٹ ہو، اس کا جو رویہ ہے، اس نے جو کچھ کیا ہے، یہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. if a plaintiff is guilty for more unconscionable or unworthy than that of his opponent. مطلب یہ کہ اگر کوئی پلینٹف اپنے اپوننٹ کے مقابلے میں زیادہ غیر انسانی، غیر اخلاقی فعل کا مرتکب ہو، یا اس کا فعل اپوننٹ کے مقابلے میں زیادہ انورتھی ہو، اس نے جو کچھ کیا ہے اپنے اپوننٹ کے مقابلے میں، اس کی شدت اگر بہت زیادہ ہے یا اس کی شدت اتنی کم ہے جو کہ کاؤنٹیبل نہ ہو، تو اس صورت میں کورٹ آف ایکویٹی یہ تقاضا نہیں کرے گا کہ آپ کلین ہینڈ کے ساتھ آئیں، بلکہ اس صورت میں جو زیادہ متاثر ہوا ہو اس کو ریلیف دی جائے گی. لمیٹیشنز میں دوسری لمیٹیشن جو ہے وہ پبلک پالیسی کے حوالے سے ہے. If the application of the maxim sustain contrary relation to the public policy, then this maxim will not be applicable. اگر یہ میگزم، اس کی اپلیکیشن، اس کو لاگو کرنا پبلک پالیسی کے خلاف ہو، اس کے الٹ ہو، اس کا متضاد ہو، تو اس صورت میں یہ میگزم اپلیکیبل نہیں ہو سکتا. اگلی لمیٹیشن، if the misconduct relate to the subject matter of the suit، یعنی پلینٹف اور ڈیفینڈنٹ کے درمیان جو مس کنڈکٹ ہے اگر اس کا تعلق موجودہ کیس کے حوالے سے ہو، موجودہ سوٹ کے حوالے سے ہو، تو پھر اس حالت میں یہ میگزم اپلیکیبل ہوگا. The misconduct related to the subject matter of the suit will be entertained. In other words, it must have infected the cause of action. یعنی کہ کوئی مس کنڈکٹ اگر سوٹ سے ریلیٹڈ ہو، کسی مس کنڈکٹ کی وجہ سے بندہ مجبور ہو جائے وہ کوئی ایکشن کر لے، تو اس صورت میں یہ میگزم جو ہے اپلیکیبل نہیں ہوگا. نیکسٹ لمیٹیشن، ریلیشن آف مس کنڈکٹ ود ڈیفینڈنٹ. In the absence of any other equity arising against the plaintiff, the general rule is that the misconduct must be so connected with the subject matter as to affect the opposite party or the equitable relations between the parties. اگر پلینٹف کے خلاف ڈیفینڈنٹ کے پاس کوئی دوسرا ایسا پوائنٹ نہ ہو جس کی وجہ سے پلینٹف کے خلاف اس کی ایکویٹی ارائز ہوتی ہو، اس کی ایکویٹی پیدا ہوتی ہو، تو عمومی قانون یہ ہے کہ جو مس کنڈکٹ ہو وہ کیس کے سبجیکٹ میٹر کے ساتھ اتنا کنیکٹڈ ہو، اتنا اٹیچ ہو، جس کی وجہ سے مخالف پارٹی افیکٹ ہو جائے، مخالف فریق پر کوئی اثر پڑے، یا ان کے درمیان یعنی پلینٹف اور ڈیفینڈنٹ کے درمیان جو ایکویٹیبل ریلیشنز ہیں ان پر کوئی اثر پڑے، تو اس صورت میں یہ میگزم اپلیکیبل نہیں ہوگا. نیکسٹ لمیٹیشن، ریپینٹنس، یعنی پشیمان ہونا، پچھتانا. If a party with unclean hand repents for his misconduct before his unjust plan are carried out, the court will not stick to the letter of the maxim
and will extend its assistance for doing justice. اگر ایک پارٹی جو کہ ان کلین ہینڈڈ ہو لیکن اپنا غیر قانونی غیر منصفانہ منصوبہ عملی جامہ پہنانے سے پہلے پشیمان ہو جائے اس پر اور اس پر عمل نہ کرے تو اس صورت میں کورٹ یعنی عدالت اس میگزم کے الفاظ کو پکڑ کے اسے انصاف دلانے سے نہیں روکے گی بلکہ ضرور بضرور عدالت اس کو انصاف جسٹس فراہم کرے گی. یعنی کہ ایسی صورت جس میں ان کلین ہینڈ والا اپنے عمل پر پشیمان ہو جائے اور وہ عمل انجام نہ دے تو ایسی صورت میں اس کو عدالت صرف غیر منصفانہ پلان بنانے کی وجہ سے ایکویٹی سے نہیں روک سکتی. ریکگنیشن آف دس میگزم ان پاکستان. Specific Relief Act. This maxim is applied in courts of equity under Specific Relief Act. Trust Act. This maxim is applied in courts of equity under Trust Act Section 23. To conclude, we can say that this maxim is one of the oldest and well-settled maxims. It is recognized by the courts of Pakistan. It has some limitations which are to be observed by the courts of equity. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز چینلز کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.